أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني واتقوا الله ولا تخزون. ترجمہ: اور شہر والے خوشی خوشی آئے۔ لوط نے فرمایا، یہ میرے مہمان ہیں تو تم مجھے شرمندہ نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ شہر صدوم میں آباد تھے۔ انہوں نے جب حضرت لوط علیہ السلام کے جہاں خوبصورت نوجوانوں کے آنے کی خبر سنی جو کہ فرشتے تھے، تو یہ لوگ فاسد ارادے اور ناپاک نیت کے ساتھ خوشی خوشی آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یہ میرے مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام لازم ہوتا ہے۔ تم ان کی بے حرمتی کا قصد کر کے مجھے شرمندہ نہ کرو کہ مہمان کی رسوائی میزبان کے لیے خجالت اور شرمندگی کا سبب ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ مہمان کی عزت و احترام اور خاطر تواضع کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے، اگرچہ میزبان اس سے واقف بھی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کے کچھ واقعات ملاحظہ ہوں۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بنا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے اس کی مہمان نوازی فرماتے۔ آپ نے مجھے ایک یہودی شخص کے پاس بھیجا اور مجھ سے فرمایا کہ اس سے کہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہتے ہیں کہ میرے پاس مہمان آیا ہے، اس لیے مجھے رجب کا چاند نظر آنے تک آٹا قرض دے دو۔ یہودی نے کہا، اس وقت تک آٹا نہیں ملے جب تک کوئی چیز رہن نہ رکھو گے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں یہودی کی بات بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں آسمان میں بھی امین ہوں اور زمین پر بھی امین ہوں۔ اگر مجھے آٹا قرض دے دیتا یا بیچ دیتا تو میں ضرور اسے ادا کر دیتا۔ اب تم میری لوہے کی زرہ لے جاؤ اور اسے رہن رکھ دو۔ چنانچہ میں وہ زرہ لے گیا اور اسے رہن رکھ کر آٹا لے آیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ ایک دیہاتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور بھوک کی شکایت کی، تو آپ اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے گئے۔ پھر باہر تشریف لائے تو ارشاد فرمایا، مجھے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں تیرے لیے کوئی چیز نہیں ملی۔ اسی دوران کسی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھنی ہوئی بکری پیش ہوئی، تو اسے دیہاتی کے سامنے رکھ دیا گیا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم کھاؤ۔ اس نے کھایا، پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک کی تکلیف پہنچی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے مجھے رزق دے دیا۔ اگر پھر کبھی ایسا ہو اور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوں تو کیا کروں؟ ارشاد فرمایا، تم کہو، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکہما الا انت۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ فضل و رحمت کا صرف تو ہی مالک ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ تجھے رزق دینے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں مہمان نوازی فرمانا تو اپنی جگہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزار اقدس میں تشریف لے جانے کے بعد بھی اپنے در پہ حاضر ہونے والے بہت سے لوگوں کی مہمان نوازی فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوالخیر حماد بن عبداللہ عقدہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں داخل ہوا اور اس وقت میں فاقے کی حالت میں تھا۔ میں نے 5 دن قیام کیا اور اتنے دن میں کھانے پینے کی کوئی چیز تک نہ چکھ سکا۔ بالآخر میں قبر انور کے پاس حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کی رات آپ کا مہمان ہوں۔ پھر میں اپنی جگہ سے ہٹ کر ممبر اقدس کے پیچھے سو گیا، تو میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کے دائیں طرف، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے بائیں طرف اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے تھے۔ حضرت علی نے مجھے حرکت دی اور فرمایا، کھڑے ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں کھڑا ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک روٹی عطا فرمائی، تو میں نے آدھی کھا لی۔ پھر میں خواب سے بیدار ہوا تو بقیہ آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔ پھر فرمایا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی مہمانوں کے معاملے میں تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے ساتھ برا ارادہ کر کے مجھے رسوا نہ کرو۔
اس سے معلوم ہے کہ جیسے مہمان کے احترام میں میزبان کی عزت ہوتی ہے، ایسے ہی مہمان کی بے عزتی میزبان کی رسوائی کا باعث ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کسی مسلمان پڑوسی یا رشتہ دار کے ہاں کوئی مہمان آیا ہو تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ وہ بھی اس کے مہمان کا احترام کرے، تاکہ اس کی عزت و وقار قائم رہے، اور مہمان کی بے عزتی کرنے یا کوئی ایسا کام کرنے سے بچے جس سے مہمان اپنی بے عزتی محسوس کرے، تاکہ یہ چیز میزبان کے لیے شرمندگی اور رسوائی کا باعث نہ بنے۔ قالوا اولم ننهك عن العالمین قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلین۔ ترجمہ: انہوں نے کہا کیا ہم نے تمہیں دوسروں کے معاملے میں دخل دینے سے منع نہ کیا تھا؟ فرمایا یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں اگر تمہیں کرنا ہے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنے ارادے سے باز نہیں آئیں گے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو ان سے نکاح کر کے پوری کر لو اور حرام سے باز رہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں اس لیے فرمایا کہ نبی علیہ السلام اپنی پوری امت کے لیے باپ کی طرح ہوتے ہیں۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ ترجمہ: اے حبیب، تمہارے جان کی قسم، بے شک وہ کافر یقیناً اپنے نشہ میں بھٹک رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جان کی قسم۔ حضرت عبداللہ بن عباس مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی جان بارگاہ الہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پاک کی طرح عزت و حرمت نہیں رکھتی، اور اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے سوا کسی کی عمر اور زندگی کی قسم نہیں فرمائی۔ یہ مرتبہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے۔ اس قسم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک وہ کافر یقیناً اپنے نشہ میں بھٹک رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے مسلمان، یہ مرتبہ جلیلہ اس جان محبوبیت کے سوا کسے میسر آیا کہ قرآن عظیم نے ان کے شہر کی قسم کھائی، ان کی باتوں کی قسم کھائی، ان کے زمانے کی قسم کھائی، ان کی جان کی قسم کھائی۔ ہاں اے مسلمان، محبوبیت کبریٰ کے یہی معنی ہے۔ ابن مردویہ اپنے تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کی زندگی کی قسم یاد نہ فرمائی سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آیا لعمرک میں فرمایا تیری جان کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی نہ بنایا، نہ پیدا کیا، نہ آفرینش فرمایا جو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز ہو، نہ کبھی ان کی جان کے سوا کسی جان کی قسم یاد فرمائی کہ ارشاد کرتا ہے مجھے تیری جان کی قسم وہ کافر اپنی مستی میں بہک رہے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن الحاج عبدالری مکی مدخل، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث طویل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، بے شک حضور کی بزرگی خدا تعالیٰ کے نزدیک اس حد کو پہنچی کہ حضور کی زندگی کی قسم یاد فرمائی، نہ باقی انبیاء کی، اور تحقیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت خدا کے جہاں اس نہایت کی ٹھہری کہ حضور کی خاک پاک کی قسم یاد فرمائی کہ ارشاد فرماتا ہے مجھے قسم اس شہر کی فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ ترجمہ: تو دن نکلتے ہی انہیں زوردار چیخ نے آ پکڑا تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے۔ یعنی سورج نکلتے وقت حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو حضرت جبریل علیہ السلام کی زوردار چیخ نے آ پکڑا۔ فرمایا ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کر دیا، اس طرح کہ حضرت جبریل علیہ السلام زمین کے اس حصے کو اٹھا کر آسمان کے قریب لے گئے اور وہاں سے اونچا کر کے زمین پر ڈال دیا۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین وانھا لبسبیل مقیم ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ ترجمہ: بے شک اس میں غور کر کے عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور بے شک وہ بستیاں اس راستے پر ہیں جو اب تک قائم ہے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم
کا ان کے مہمانوں کی بے حرمتی کرنے کا قصد کرنے اور ان کی بستیوں کو الٹ دیے جانے اور ان پر پتھروں کی بارش ہونے میں غور کر کے عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جن کے ذریعے وہ حق کی حقیقت پر استدلال کر سکتے ہیں۔ اس آیت میں کفار کو تنبیہ کی گئی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں ملک شام کی طرف جانے والی گزرگاہ پر ہیں اور لوگوں کے قافلے وہاں سے گزرتے ہیں اور غضب الہی کے آثار ان کے دیکھنے میں آتے ہیں، تو کیا وہ ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ فرمایا بے شک اس میں نشانیاں ہیں، یعنی ان بستیوں کے آثار جو کہ وہاں سے گزرنے والوں کے مشاہدے میں آتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ وہ انہیں دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں، بلکہ جس عذاب کی وجہ سے ان کے شہر اجڑ گئے وہ ان کے برے کاموں کی وجہ سے ان پر آیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور دین، عقل اور فراست اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس سے تقوی اور طہارت نصیب ہوتی ہے۔ بے عقل، غافل اور کافر ایسے واقعات کو اتفاقی یا آسمانی تاثیرات سے مانتا ہے، جیسا کہ آج بھی دیکھا جا رہا ہے، لیکن عقل مند مومن ان کو مخلوق کی بدعملی کا نتیجہ جان کر دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ۔ ترجمہ: اور بے شک کثیر درختوں والی جگہ کے رہنے والے ضرور ظالم تھے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، اور بے شک وہ دونوں بستیاں صاف راستے پر ہیں۔ اس آیت میں اصحاب الائکہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مراد ہے۔ ایکا جھاڑی کو کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا شہر چونکہ سرسبز جنگلوں اور مرغزاروں کے درمیان تھا، اس لیے انہیں جھاڑی والا فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان پر رسول بنا کر بھیجا اور ان لوگوں نے نافرمانی کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ فرمایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، یعنی ہم نے عذاب بھیج کر انہیں ہلاک کر دیا، اور بے شک قوم لوط کے اور اصحاب ایکا کے شہر صاف راستے پر ہیں، جہاں سے آدمی گزرتے اور دیکھتے ہیں، تو اے اہل مکہ، تم انہیں دیکھ کر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ فَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا یکسبون۔ ترجمہ: اور بے شک ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے منہ پھیر رہے، اور وہ بے خوف ہو کر پہاڑوں میں تراش کر گھر بناتے تھے، تو انہیں صبح ہوتے زوردار چیخ نے پکڑ لیا، تو ان کی کمائی کچھ ان کے کام نہ آئی۔ ہجر مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک وادی ہے جس میں قوم سمود رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، اور ایک رسول کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب ہے، کیونکہ ہر رسول تمام رسولوں پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، تو جس نے کسی ایک رسول کو جھٹلایا تو گویا اس نے تمام رسولوں کو جھٹلایا۔ فرمایا اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں، یعنی ہم نے قوم سمود کو اپنی نشانیاں دیں کہ پتھر سے اونٹنی پیدا کی جو بہت سے عجائبات پر مشتمل تھی، مثلا اس کا جسم بڑا ہونا، پیدا ہوتے ہی بچہ جننا، اور کثرت سے دودھ دینا کہ پوری قوم سمود کو کافی ہو۔ یہ سب حضرت صالح علیہ السلام کے معجزات اور قوم سمود کے لیے ہماری نشانیاں تھیں، تو وہ ان نشانیوں سے اعراض کرتے رہے اور ایمان نہ لائے۔ فرمایا اور وہ تراشتے تھے، یعنی وہ لوگ بے خوف ہو کر پہاڑوں میں تراش کر گھر بناتے تھے، کیونکہ انہیں ان کے گرنے اور ان میں نقب لگائے جانے کا اندیشہ نہ تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ گھر تباہ نہیں ہو سکتے، ان پر کوئی آفت نہیں آ سکتی۔ جب قوم سمود نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی تو حضرت صالح علیہ السلام کے بتائے ہوئے 3 دن گزرنے کے بعد صبح ہوتے ہی قوم سمود کو آسمان سے ایک زوردار چیخ سنائی دی اور زمین میں زلزلہ آ گیا، یوں ان سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ فرمایا تو ان کے کچھ کام نہ آئی، یعنی وہ لوگ شرک اور جو برے کام کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آئے، اور ان کے مال و متاع اور ان کے مضبوط مکان انہیں عذاب سے نہ بچا سکے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کے آثار عرب کی سرزمین میں آج بھی موجود ہیں، اور وہاں وہ جگہ مدائن صالح کے نام سے معروف ہے۔ آج بھی لوگ ان آثار کو دیکھنے جاتے ہیں، بطور خاص ان کی ترغیب کے لیے، اور عمومی طور پر سب مسلمانوں کی ترغیب کے لیے ایک حدیث پاک ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام ہجر کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظالموں کے مکانات میں روتے ہوئے داخل ہونا، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہ عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ پھر سواری پر بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور پر چادر ڈال لی۔ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الجميل۔ ترجمہ، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب حق کے ساتھ بنایا، اور بے شک قیامت آنے والی ہے تو تم اچھی طرح درگزر کرو۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو اللہ تعالیٰ نے بامقصد اور حکمت سے بھرپور بنایا ہے، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا ضرور ملے گی۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی قوم سے اچھی طرح درگزر کریں اور اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر و تحمل کریں اور ان کی خطاؤں سے درگزر کریں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ حکم آیت قتال سے منسوخ ہو گیا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ منسوخ نہیں ہوا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں سے متعلق حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنا ڈرایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ڈرایا گیا، اور میں اللہ کی راہ میں جتنا ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ اور ان کی اذیتوں کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، بردباری اور عفو و درگزر کا عظیم مظاہرہ ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس خطاب کے بعد جو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں اور کفار کے مجمع سے فرمایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہزاروں کے مجمع میں ایک گہری نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ ساتھ جھکائے، نگاہیں نیچے کی ہوئے، لرزاں و ترساں اشراف قریش کھڑے ہوئے ہیں۔ ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو بارہا آپ پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، وہ خونخوار بھی تھے جنہوں نے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کیے تھے، وہ بے رحم و بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید اور آپ کے چہرے انور کو لہو لہان کر ڈالا تھا، وہ باش بھی تھے جو برسہ برس تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے، وہ صفاق و درندہ صفت بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ کا گلا گھونٹ چکے تھے، وہ ظلم و ستم کے مجسمے اور پاپ کے پتلے بھی تھے جنہوں نے آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا تھا اور ان کا حمل ساکت ہو گیا تھا، وہ آپ کے خون کے پیاسے بھی تھے جن کی تشنہ لبی اور پیاس خون نبوت کے سوا کسی چیز سے نہیں بوجھ سکتی تھی، وہ جفاکار اور خونخوار بھی تھے جن کے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ جلغار سے بار بار مدینہ منورہ کے در و دیوار ہل چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل اور ان کے ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے، وہ ستمگار جنہوں نے شمع نبوت کے جانثار پروانوں حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کو رسیوں سے باندھ کر، کوڑے مار کر جلتی ہوئی ریت پر لٹایا تھا، کسی کو آگ کے دیکھتے ہوئے کوئلوں پر سلایا تھا، کسی کو چٹائیوں میں لپیٹ کر کانوں میں دھوئیں دیے تھے، سینکڑوں بار گلا گھونٹا تھا۔ یہ تمام جور و جفا اور ظلم و ستمگاری کے پیکر جن کے جسم کے رونگٹے اور بدن کے بال ظلم و عدوان اور سرکشی و طغیان کے وبال سے خوفناک جرموں اور شرمناک مظالم کے پہاڑ بن چکے تھے۔ آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین اور انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے ہوئے کھڑے کانپ رہے تھے اور اپنے دلوں میں سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کووں کو کھلا دی جائیں گی، اور انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر ڈالیں گی اور ہماری بستیوں کو تاخت و تاراج کر کے تہس نہس کر ڈالیں گی۔ ان مجرموں کے سینوں میں خوف و ہراس کا طوفان اٹھ رہا تھا، دہشت اور ڈر سے ان کے بدنوں کی بوٹی پھڑک رہی تھی، دل دھڑک رہے تھے، کلیجے منہ میں آ گئے تھے، اور عالم یاس میں انہیں زمین سے آسمان تک دھواں ہی دھواں نظر آ رہا تھا۔ اسی مایوسی اور نا امیدی کی خطرناک فضا میں ایک دم شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ان پاپیوں کی طرف متوجہ ہوئی اور ان مجرموں سے آپ نے پوچھا، بولو تم کو کچھ معلوم ہے آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟
اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے مجرمین حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور دیکھ کر امید و بیم کے محشر میں لڑتے ہوئے سب یک زبان ہو کر بولے، کیا خن کریم و غائب و خن کریم، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ سب کی للچائی ہوئی نظریں جمال نبوت کا منہ تک رہی تھیں اور سب کے کان شہنشاہ نبوت کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے کہ ایک دم دفعتاً فاتح مکہ نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، لا تصریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر ایک دم اچانک یہ فرمان رسالت سن کر سب مجرموں کی آنکھیں فرتے ندامت سے اشکبار ہو گئی اور ان کے دلوں کی گہرائیوں سے جذبات شکریہ کے آثار آنسو کی دھار بن کر ان کے رخسار پر مچلنے لگے، اور کفار کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعروں سے حرم کعبہ کے در و دیوار ہر طرف انوار کی بارش ہونے لگی۔ ناگہاں بالکل ہی اچانک اور دفعتاً ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا کہ سماں ہی بدل گیا، فضا ہی پلٹ گئی۔ کفار نے مہاجرین کی جائیدادوں، مکانوں، دکانوں پر غصبانہ قبضہ جما لیا تھا۔ اب وقت تھا کہ مہاجرین کو ان کے حقوق دلائے جاتے اور ان سب جائیدادوں، مکانوں، دکانوں اور سامان کو مکہ کے غاصبوں کے قبضوں سے واگزار کرا کے مہاجرین کے سپرد کیا جاتے، لیکن شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو حکم دے دیا کہ وہ اپنی کل جائیدادیں خوشی خوشی مکہ والوں کو حبا کر دیں۔ اللہ اکبر! ایسے اقوام عالم کی تاریخی داستانوں، بتاؤ کیا دنیا کے کسی فاتح کی کتاب زندگی میں کوئی ایسا حسین و زرین فرق ہے؟ اے دھرتی خدا کے لیے بتا، اے آسمان کیا تمہارے درمیان کوئی ایسے فاتح گزرا ہے جس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہو؟ اے چاند اور سورج کی چمکتی اور دوربین نگاہ ہو، کیا تم نے لاکھوں برس کی گردش لیل و نہار میں کوئی ایسا داعیدار دیکھا ہے؟ تم اس کے سوا اور کیا کہو گے کہ یہ نبی جمال و جلال کا وہ بے مثال شاہکار ہے کہ شاہان عالم کے لیے اس کا تصور بھی محال ہے۔ اس لیے ہم تمام دنیا کو چیلنج کے ساتھ دعوت نظارہ دیتے ہیں کہ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، ہماری نا الا البلاغ المبین۔